السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہنشاہ معظم کے ساتھ۔ حد ادب۔ اف، کس قدر برا لگتا ہے یہ، ویسے ہی بیٹھا ہوا ایک بھیانک چڑیل کا روپ دھارے اور حد ادب پیار سے کہتے ہیں کیا حال ہے آفتاب صاحب، ٹھیک ہیں؟ ہمارے پاس ایک معزز مہمان بیٹھے ہیں، ان سے کو بات کریں۔ یہ معزز ہے؟ یہ ادے سنگھ ہیں، ادے سنگھ، کلا چتوڑ کے والی۔ یہ وہ ہیں؟ جی یہ وہ ہیں۔ میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ ہم خود بڑے فین ہیں۔ یہ بڑی دیر تک یہ مار رہے ہیں یار بات کرنے دینی ہے کہ نہیں مجھے؟ جی انہوں نے بڑی دیر تک کلے کو سنبھالے رکھا۔ یہ راجستھانی کلوں میں سب سے مشکل، کٹھن اور خطرناک کلا کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 150 میٹر بلند پہاڑی پر واقع ہے، اور اس کو سر کرنے کے لیے اکبر اعظم، جو اپنے آپ کو سکندر کی طرح اکبر اعظم کہہ کے بہت خوش ہوا کرتا تھا، اس نے غالباً امریکہ کی مدد نہیں لی، باقی ہر مدد اس نے استعمال کی کہ کسی طرح یہ مٹھی بھر راجپوت زیر نگیں آ سکیں، اور نہیں آئے وہ۔ بالآخر اس نے پیسہ، ریسورس جھونک کر اس قلعے کو بارود کے ساتھ اڑایا، اور اس کا اتنا نقصان ہوا کہ ایک قلعہ فتح کرنے پر جتنی ایفرٹ ضائع ہوئی، اس سے 10 قلعے فتح ہو سکتے تھے۔ پھر بھی شاید فتح نہ ہوتی اگر جے مل کو اکبر رات کے وقت جا کے اس نے خود فائر مارا ہے۔ وہ ٹرنچ کے پار تھا، وہ مرا ہے تو ڈی مورلائز ہو گئے قلعے والے۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ فائر اسے لگا تھا، اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ جی بریٹا چونکہ اس وقت اکبر کے پاس ہی تھی۔ یہ بات غلط ہے، وہ ایک بریٹا نہیں تھی، لاتعداد گنز موجود تھیں۔ پہلی بریٹا اکبر کے پاس ہی آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکبر اس وقت نہ تو برجی کے اوپر کھڑا پہرا دے رہا تھا، نہ اس وقت اسے اپنے دیگر مشاغل سے فرصت تھی۔ جتنا وہ خوش خوراک واقع ہوا تھا، یہ تو اس کا خراٹے لینے کا ٹائم تھا۔ یہ واقعی گن شاٹ سے مرا تھا، اور اس کی بد نصیبی کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ راجہ جے مل کا خیال تھا کہ میں تیر انداز کی رینج سے باہر ہوں، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس رائفلیں بھی ہیں۔ یہ اس کی نااہلی تھی، اسے پتا ہونا چاہیے تھا۔ سر وہ گن والا واقعہ کیسے ہوا؟ تو وہ کوئی گنر ہوگا نا، اس کے پاس گن ہوگی تو وہ دیکھتا رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا اہم آدمی، اور راجہ کوئی اتنا غیر اہم نہیں تھا کہ لوگ اس کو پہچانتے نا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے چونکہ پہچانا گیا، اس نے شاٹ لیا، اور وہ شاٹ فیٹل ثابت ہوا۔ اے ساری مغل فیملی تہاڈی گلاں بھی سن دئی ہے۔ ہاں جی ساڈے نال گل کرو تسی۔ بھائی، میں یہ تاریخ کا ایک ورق درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس طرح ہر بندہ جو اپنے ساتھ گریٹ لگا لیتا ہے نا، وہ پھر ہسٹورینز کے ذریعے اپنے آپ کو گریٹ کرتا بھی رہتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں تھی، یہ تم نے فائر نہیں کیا تھا موٹے، یہ تمہارے کسی مارکس مین کا کام تھا۔ اے نہیں فائر کیتا سی، فائر کر کے ساؤں گیا سی۔ کیوں سو کیوں گیا تھا؟ روٹی زیادہ کھا بیٹھے ہیں۔ راجستھانی ڈشز ویسے ہی موصوف کی کمزوری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ وہ پلا کھا کے تو نہیں مریا؟ چچا تین نہیں پتا کس طرح مریا سی؟ اور چاچا تمہارا پہلے مر چکا تھا۔ پہلے؟ اور پتہ ہے کس نے مروایا تھا؟ جی انہیں کھچ دی کھچ لے۔ اکبر کی جو موت ہے وہ تو ڈائسینٹری اس کو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا پلاؤ کے ساتھ، تیتروں کے ساتھ، بٹیروں کے ساتھ، تلور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے بھائی۔ کھا کھا کر یہ تیزابی چیزیں اس نے اپنی پیپسن جلا لی تھی۔ بڑی پیپسن جلی ہوئی ہے۔ اور یار بات سنو، تم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، اتنا بڑا راجہ ہے۔ ہمارے علاقے میں آ کے تم لوگوں نے ہمیں لوٹا اور پریشان کیا۔ خدا ہے تم بکواس کر رہے ہو، تم جنگ میں سے بھاگے تھے۔ بھاگا تھا، لیکن بات تو غلط نہیں کر رہا نا، بکواس کدھر سے ہوگی؟ تم مغل سے باہر سے آئے، وہ تو یہیں کے تھے، 5000 سال سے یہیں رہ رہے تھے۔ لیکن یہ چتوڑ سے بھاگا تو تھا۔ تو فرغانہ سے کون بھاگا تھا؟ لگا پتا انی دیا تیرے پردادے دی گل ہو رہی ہے۔ فرگانہ تو پردادا اور ہی بجے سن۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ادے سنگھ قلعہ چھوڑ کے بھاگا تھا، اور اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے حق میں لکھتے ہیں مورخین، کہ اس نے صرف اس لیے کہ خون خرابہ ختم ہو، میں ویسے ہی پردے سے غائب ہو جاؤں، بادشاہ کو پرابلم میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی شنید ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کہنوں کے کہنے پر کہ آپ ابھی چلے جائیں اور جے مل جو ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے گا، بعد میں آپ آ جائیے، لیکن وہ پوری اسرار طور پہ لاپتہ ہو۔ کہنوں نے کہا ضرور تھا، لیکن اس کو چونکہ دیکھیں نا، دلیل یہ ہے
کہ اکبر کے عطاب سے بھی بچا رہے اور قلعہ بھی محفوظ رہے. یہ اگلے 4 سال کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں رہتا رہا. 4 سال بعد مرا تھا یہ. اور اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ وہ بھی جنگلوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوا. چنانچہ اس نے اپنا ٹھکانہ جنگلوں میں ہی رکھا تھا. یہ جنگلات نکل گیا سی. ہاں جی. اسے نے ایک درخت کرائے تھے لیا ابا جی ویسے تن شرم نہیں آئی تو نہ لڑتے رہے. شاہ معظم کیا بات ہے؟ مان سنگھ شرف باریابی چاہتا ہے. بلایا جائے. مان سنگھ حاضر ہو. اگے لنگے جیسے دانگے. اچھا اس کے سلام کا سب سے بہترین جواب ملکہ ہی دیتی ہے. شکریہ. اگے وہ ڈیر لگا ہے شکریہ. گل سن تو بڑے قلعے فتح کیتے نے اے چتوڑ تیرے کو کیویں بچیا ہے؟ چتوڑ قلعہ اگر فتح ہوا ہے تو صرف اس سرنگ کی وجہ سے. جو باز نہیں نہ آ رہا تھا بادشاہ کہ ہر بادشاہ ایک چیز پر تل گیا تھا کہ اب اس کی ایگو کا پرابلم تھا. اس نے کہا سرنگیں کھودو اور اس قلعہ چکے بہت مشکل تھا سر کرنا. یا تو بھوکا مارا جا سکتا تھا آبادی کو, اس سے وہ مغلوں کے خلاف ہو جاتی ساری آبادی, وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یا پھر ایک پہاڑی تعمیر کی جانے لگی کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ہم ان کے ساتھ تیر اندازی کر سکیں. نہیں وہ تو کی گئی تھی. سٹارٹ میں بڑی مشکل ہو رہی تھی, لوگ اس ڈر سے کہ راجپوت تیر انداز مار دیں گے وہاں جاتا کوئی نہیں تھا. پھر پتہ نا آپ کو فی بالٹی سونے کا سکہ یاد نہیں؟ جی کوائن دیا گیا ہے. اس کو کوائن ہل کہتے ہیں, اس کا نام کوائن ہل ڈالا ہے انگریزوں نے. تو جو بھی بالٹی ڈالتا تھا سکہ لیتا تھا. اکبر کے جو ٹیسٹڈ سولجرز تھے, جو سردار تھے, ان کو وہ ساتھ دے کے وہاں نہیں گیا تھا چونکہ آگے بھی راجپوت تھے. مان سنگھ کی آدھی سے زیادہ بیویاں جو تھیں وہ اسی خاندان سے تھی. مان سنگھ خود اسی خاندان کا تھا, مطلب راجپوت تھا. میرا خیال ہے انہی دنوں اس کو بھیجا گیا ہوگا بہار. چنانچہ اس کام کے لیے پھر یہ کسی سینٹرل ایشین کو ہی کہہ سکتے تھے جو لوکل نہ ہو, اور وہ تھا آصف خان. آصف خان نے پلان اچھا سوچا تھا. یہ پلان ویسے تھا اکبر کا, آصف خان نے صرف ایگزیکیوٹ کیا تھا کہ سرنگ قلعے کی دیوار تک پہنچ جائے, اس میں پھیلا دیا جائے بارود, کیونکہ ناقابل تسخیر تھی وہ دیوار. تو دوسری اٹیمپٹ 2 سرنگیں تھی. ایک سرنگ شک ہو گئی, اس کے اوپر گر گیا سارا کچھ ملبہ, اور کہتے ہیں تقریباً 200 بندے اس کے نیچے آ کے مر گئے. دوسری سرنگ کامیاب رہی اور قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے جے مل کو مار دیا گیا تھا. بتائیے تو صحیح انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. قلعہ فتح کرنے کے بعد کیا کیا تھا؟ قلعہ فتح کرنے کے بعد 20 سے 25 ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا اس بدبخت نے. دیکھو مسکرا رہا. ہم نے کیا نہیں کیا عوام کے لیے. ایک بالٹی, ایک سونے کا سکہ, 3-4 بالٹیاں ادھم سنگھ بھی پا گئے تھے. شاہ معظم وہ ادے سنگھ ہیں, ادھم سنگھ نہیں. ادے سنگھ ہے, ادھم نہیں. یہ مہا منگا کا بیٹا تھا. مہا منگا ویسٹ انڈیز بھی آئی تھی. کرس گیل بھی ماں منگا دا بیٹا ہے. میرا خیال ایمبروز بھی مہا منگا کا بیٹا ہے. راجہ صاحب آپ جب جنگلوں میں روپوش تھے تو کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟ اور یہ بیچارہ ڈمی راجہ ہے, آپ سنجیدہ باتیں اس سے پوچھ رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں میرے خلاف پڑا ہے, انہوں نے کلی ڈمی کیا, وہ سارے فتح پور سیکری تو آئے. آفتاب میرا ایک سوال ہے تم سے. جناب اگر تم ہمارے دور میں ہوتے تو میں آپ کے ساتھ لڑتا یا آپ کو شکست دیتا, یہ لڑتے ہوئے کام آ جاتا. 100 حصے تم ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہی ہو جاتے. تو رائے عبداللہ بھی تو قتل ہوا تھا. شیخا گکھڑ بہت بڑا گکھڑوں کا میں سمجھتا ہوں سرخیل. ترخیل تھا. یہ تھے وہ لوگ جو سالٹ آف دا ارتھ تھے, جو سن آف دا سوائل تھے. ان کو بعد میں آؤٹ لاز بتایا گیا. آؤٹ لاز ہی کے طور پہ پورٹرے ہوئے ہیں. دلہ بھٹی کیا تھا, یہ نظام لوہار کیا تھا, جگہ کیا تھا, وہ ملنگی کیا تھا. اور آج بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے. گلشن راوی کے ایک چھوٹے سے چوک کا نام دلہ بھٹی ہے, حالانکہ سب سے بڑے چوک کا نام ہونا چاہیے تھا. اچھا تسی تینوں چاروں جنے کو ایک 1.5 مہینہ ایک کمرے 'چ رہ کے اپنی گل مکا کیوں نہیں لیندے؟ ادھم سنگھ اور لعنت پاؤ ادھم سنگھ تے. مان سنگھ شاہ معظم, کیا پریشانی ہے تمہیں؟ شاہ معظم آپ کی بھابھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں. 1,500 تیری بیوی ہے, اگر انہیں 1000 بھی ناراض ہے, پریشانی کس گل میں؟ پیچھے پھر 500 بچ دیا نے. انہاں چو بھی اگر 400 ناراض ہو جائے پیچھے پھر 100 بچتی. میں کہتا ہوں انہیں 50 ناراض ہو پھر 50 بچ دیا نے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں, آپ انہیں ایک تحفہ دیجئے,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। वैसे सर मुझे कह रहे सर, इसकी पोस्ट क्या थी? ये बादशाह का बड़ा अहम सरदार था। बादशाह नहीं थी, बादशाह कैसे हो सकता था? बादशाह नहीं सी, 1500 बीवियां। ये बादशाह होता है ने बिगड़े का रिकॉर्ड तोड़ देना सी। उसका हरम इतना बड़ा नहीं था जितना इसका है। उसकी बीवी तो मर जाती थी इसलिए कि जहर आलूद शख्स था वो बचपन से उसको जहर दिया जाता था। ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 4000 औरत निस्तो नाबूद कर दी। खुदा तुम्हारी कितनी शादियां? इसके 24 बेटे थे और 20 रानियां थी, जिनमें से 2 बड़ी मशहूर थी। भाई छोटे तो छोटा बंदा ਉਹਦੀਆਂ 20 बीवियां ने, ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਉਨਸੀਅਤ ਸੀ? मान सिंह, आपकी कभी बेगड़े से मुलाकात हुई है? वो तो हमारे उस्तादों में से हैं। वो जहर कितना चूसता रहे यार। ਸੈਂਕੀਆ ਖਾਂਦਾ ਏ। आप भी शहद में थोड़ा सैंखिया मिला के खाया कीजिए। और या जी शहनशाह। चल अपने मशवरे लेके चल, शाबाश। सैंखिया खाओ शहद च मिला। भाई हरम च किन्नियां खवातीन ने सन जी? कहते हैं कि छोटा हरम था निस्बतन, 100 खवातीन थी उसमें। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा हरम 1000 से ज्यादा था। मेरा जी? हाँ जी। मेरे मथे तो कोई भी नहीं लगी। सादे मोहतरम ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। शाही ज्योतिषी नजर नहीं आ रहे। ਅਬਲਾਸ ਕਿਰਲੇ ਜਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। शाही ज्योतिषी हाजिर हो। जी पटाख दम पुख्त कड़िम्बा हुर्न हुर्न शकशिम्बा चल छैया 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 चल छैया छैया। फाइट में मत करो। ये बताओ कि आने वाले दिन हमारे लिए कैसे साबित होंगे? 1000 अरब रुपया जानदा नजर आ रहा है सरकार। तो सड़कों पीछे रह के जाना है। पीछे मेरे ख्याल को 15-20 रुपये रह जाने ने। ये बताओ यार, क्या अच्छी खबर सुना रहे हो तुम? डील चल रही है भाईजान, डील होने वाली है, अनकरीब देख लेना। यानी 1000 अरब रुपया देने पर आमादा हो गए ये? इन्हां दे ते वड्डे भी होणगे। वाह 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 वाह। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਮਰੂੰਡਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। और बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? एडा बड़ा फैसला हो रहा है, बात क्या करूं मुझे चाहे हो जाए राजा तलवारां बेच के ना खंघ वाला सिरप ले आਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਯਾਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਕੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋੜਾ ਹਮਾਮ ਕੇ ਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। अच्छा, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा मनोरंजन ही कर लो। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਪਈ। और बेचारे बंजारों ने क्या लेना है, मुफ्त आ जाते हैं, उन्हें तुम आटा भी दे दो तो काफी है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। क्यों, किधर गए सारे? ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਕਮ ਦੇਉ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਜੀ ਈਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੇਲਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਵੀ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ? और राजे को थोड़े बहुते होणगे ही पै कोदे को यानी इस राजे से पैसे लोगे? क्यों जी, ये शकरकंदी बेचदा है। बंजारों को बुलाया जाए। शाही बंजारे हाजिर हो। आदाब आलम पनाम है कि शायद पीरां दा भूंड हुंदा। आलम पना सानू कुछ इस दफा लाउना जे तुसी। जो उनकी हालत होने वाली है अब वो तुमसे लिया करेंगे हर हफ्ते। ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। लेकिन तुम फुकरे हो जाओगे ये 1000 अरब देकर। ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। चलो अपनी अपनी जगह पे। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। यार हम तो कुछ भी नहीं रह गया कोल, उत्ते भी 100 अरब देना है। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। सीधी तरह कहा तो 3500 मेरा पीना शन है। 3500 के लिए तुम बादशाह की तौहीन करते हो। मेहनत दे कमाए 350 बहुत होंगे ने, 3500 देना भाई। गड्डियां जी पेट्रोल पवा लिए। कुछ दिन ठहरो, हम दे देंगे, फिलहाल चले जाओ। बड़ी देर तो मैं कुछ देर सुनी जाना। मेरा ऐना को मुंडा सी हुण ऐडा हो गया, तुसी नहीं देन डे। ज़राफा है तेरा बेटा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। मेरे पैसे दे दे। ਫੜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ। नहीं करन दा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਫੜ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼ਹਿਨशाह जाओ।
یہ تو واقعی اس بیچارے کو جان سے مار رہے ہو اج جان تو ہی مارنا ہے اینو اج جان تو پھڑ شہنشاہ Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ ماہرین نے اس سال پاکستان میں سیلاب کی پیش گوئی کر دی. 61 انچ برف پڑی ہے اس سال. جو نارمل روٹین سے تقریباً 20 انچز زیادہ ہے. مطلب 40 41 42 سے زیادہ عام طور پہ نہیں پڑا کرتی اور ابھی تک پڑ رہی ہے. موسم اس تیزی سے بدلے ہیں اور اس کا تعلق گلوبل وارمنگ سے ہے. آپ کا مانسون سسٹم چینج ہو گیا, آپ کے دیگر سسٹمز, پھر جو کچھ ہم پلانٹ کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کر چکے. اور اس کے بعد میں سجیسٹ کروں گا ایک بہت شاندار فلم, نیٹ فلیکس پہ ایک فلم ہے آور پلانٹ, ذرا وہ دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا. ایٹن بورو کی بہت شاندار نیریشن ہے اس میں, اور کچھ نہیں, اس سے بھی اچھی ڈاکیومنٹریز نیٹ جیو چلا چکا ہے. ہم خود اپنے چینل پہ انڈس پہ بہت اچھی ڈاکیومنٹریز چلا رہے ہیں, لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ جو اس پلانٹ کا حشر ہم نے کر دیا ہے پچھلے 70 سال میں, وہ 70,000 سال میں نہیں ہوا ہوگا. اب یہ روح بزوال ہے, اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو بہت تباہی ہوگی. اب آئیں ہمارے اپنے سیلاب کے خطرے کی طرف. پچھلے دنوں فلڈ کمیشن کے چیئرمین نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ اس سال سپر فلڈز کی توقع ہے, کیونکہ جو دبیز طے ہے برف کی اس نے پگھلنا ہے. جو 2010 میں آیا تھا, 2010 میں اللہ نہ کرے کہ ایسا سیلاب پھر آئے, وہ بہت بھیانک سیلاب تھا. پھر جو 76 میں آیا تھا, میں تو کالا باغ میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ریسٹ ہاؤس کے اندر پانی کس کس مقام پہ انڈس کا پانی گیا تھا. تو اگر یہ سیلاب اس طرح آتا ہے تو اس کا نقصان ان ہیڈ ورکس کو ہوگا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بند بنے ہوتے ہیں جو آبادیوں سے پانی کو روک کے رکھتے ہیں, جی مطلب جیسے ہمارے ہاں یہ لاہور کو بند روڈ نے بچا رکھا ہے راوی کے پانی سے, تو وہ ایک بند ہے منچن بند, جیسے منچن آباد ہے نا, تو منچن کے نام پہ منچن بند ہے رحیم یار خان میں. اگر اس کی ریپیئر نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ سیلاب تگڑا آتا ہے تو یہ اسے بہا لے جائے گی. یہ کیوں نہیں کر رہے چھوٹے چھوٹے بند ریپیئر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ جب سیلاب کی وارننگ آئے گی ڈبل ٹرپل پیسے لگا کر راتوں رات کیش دے کر, کیونکہ پھر کمیشن بھی کیش میں مل جاتا ہے, تو اس طرح کر کے یہ بیڑا غرق کرتے ہیں. جو سب سے خطرناک اور سب سے گندی کرپشن ہے وہ یہ کہ محکمہ انہار ہوتی سوتی مشینری کے باوجود پرائیویٹ اداروں سے آؤٹ سورس کرتا ہے. پرائیویٹ ادارے پھر ساتھ شامل ہوتے ہیں اس چوری کے, اس ڈکیتی کے, آپ کی من مانی پرچیوں پہ سائن کر دیتے ہیں. ڈبل تو ایوریج ہے. اربوں روپے کی مشینری پچھلے 2-3 سالوں میں خریدی گئی, لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ کانٹریکٹر کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ سرکاری مشینری سے 2 سے 3 گنا زیادہ قیمت پر وہی کام کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشینری کیوں خریدی گئی؟ وہ تو ایسے اشک شوئی کے لیے خریدی جاتی ہے نا, کیونکہ وہ تو درشنی پہلوان ہے, بس صرف کھڑا کرنے کے لیے دکھا دیا. اصل کام تو پرائیویٹ ہوتا ہے, آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے کہ آپ پیسے لگواؤ, کتنے پیسے دو گے. کیوں؟ اس وقت خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں, آگے پیچھے غریب ملک ہے, غریب صوبہ ہے, پیسہ نہیں ہے. لیکن جب سیلاب ریلا اس وقت قادر آباد سے گزر رہا ہے, اس وقت ریلا کالا باغ سے گزر رہا ہے, تو پھر سی ایم سے جو مرضی منوا لیں, وہ پھر خزانے کا منہ کھول دے گا. کیوں؟ مجبوری ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. پھر 5-6 ارب روپیہ اس سیلاب کی نظر ہو جائے گا, ریپیئر کی نظر ہو جائے گا. یہ ایسے بدبخت ہے, یہ مٹی ڈالتے ہیں صرف بند کے اوپر اور سیلاب کا ریلا بہا کے لے جاتا ہے, پھر اگلی ڈالتے ہیں, پھر اس سے اگلی ڈالتے ہیں تاکہ وہ بہتی جائے, یہ نیا سلسلہ چلتا جائے. اس کا پکا اور مستقل بندوبست نہیں کریں گے. لیکن سر سارے سی ایم تو نہیں نا, پھر آپ سمجھیں کہ پھر میں بات کروں گا بات کسی اور طرف جائے گی.
کہ جو سیلاب میں جا کے خود نگرانی کرے. یہ جو تم بات کرنا چاہ رہے ہو نا، اب جان بوجھ کے میرا دھیان ادھر ڈلوا رہا ہے تاکہ میں پھر بتاؤں کہ تمہارے اس سی ایم کی ناک تلے توسا بیراج میں کیا ہوا تھا. سر ہو جانا یہ ایک آفت ہے. اب یہ آفت کی طرف چلا گیا. یہ خدائی ہے. دیکھیں سیلاب آ جانا کسی حکومت کی وجہ سے تو نہیں آتا سیلاب. لیکن تم ہمیں لمبے بوٹوں سے بہت متاثر کرنے لگے تھے. موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی گیا تھا ایک دفعہ. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ مطلب میں مطلب اچھا اب ہیلی کاپٹر سے جو بوتلیں پھینکتا ہے بندوں کے اوپر کون پھینک؟ آپ کا سی ایم. سر یہ 1 مئی یوم مزدور پہ کیا بیان دیا انہوں نے کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں مزدوروں کے لیے بہت کام کروں گا. یہ پرسوں آپ کے یہاں جو یوم تاسیس کے موقع پہ کیا غریبوں کے کیا مزدوروں کے ساتھ ہوا ہے بتائیں نا. اس کا سیلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بات انہوں نے کی ہے تاسیس کی. انہوں نے کیوں بات کی ہے؟ انہیں پوچھے نا کہ اس کا تعلق ہے. ایک کھلا جیا دانشور ہے سر. اچھا جی پچھلے 2 سال سے پاکستان میں انڈس واٹر کمشنر مقرر ہی نہیں کیا گیا. انٹرم سے کام چلایا جا رہا ہے سر. ہر چیز ہی ایڈ ہاک ہے، انٹرم ہے. ایک ظلم موجودہ پنجاب حکومت نے کیا کہ محکمہ انہار کا بجٹ 51% سلیش کر دیا. واہ. جن لوگوں نے یہ بندوں کی حفاظت کرنی تھی، ریپیئر کرنی تھی، وہ کیا کریں گے؟ اور جب یہ سیلاب آئے گا تو آپ 2 گنا نہیں 3 گنا زیادہ پیسے دیں گے. سر میں ان سب حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کس نے کیا؟ ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ کچھ اداروں کا بجٹ نہیں کاٹا جاتا. میرے دادا جی کا ایک بھائی تھا سر، وہ سیلاب میں بہہ گیا. وہ بھی دادا ہی ہے تمہارا؟ دادا جی کا ایک بھائی تھا یعنی کہ میرے دادا ہی تھے وہ بھی. وہ سیلاب میں بہہ گئے اور وہ سندھ سے جا کے زندہ نکل آئے. وہ مگرمچھ تھے؟ بہت بڑے وہ تارو تھے. کہاں سے آئے تھے وہ؟ جلندر تو. جلندر تو یا یہ بیاس میں گرے ہوں گے اگر گرے ہیں. اول تو فراڈی ہیں جس طرح کا یہ ہے، اس کا دادا بھی ایسا ہی ہوگا. اور یا پھر ستلج میں. دونوں دریاؤں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. یہ 60 سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، پارٹیشن سے پہلے کی. ویسے اس وقت تک تو دونوں دریاؤں میں پانی تھا اور ستلج تو بہت بڑا دریا. اور وہاں نکل کے انہوں نے فون کیا پیچھے جلندر. دیکھو فون پہ جیا ہی نہیں ہوتا. آپ راوی میں نہائے ہوئے ہیں؟ بہت دفعہ میں نے کراس کیا ہے، پار بھی کیتا ہے. نہیں تسی راوی سائیکل تے پار کیتا کہ آڈینس نو دسو یہ گل کہ آپ نے راوی کس پر پار کیا؟ کچھوے پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے. نہیں کچھوا تے بیٹھا ہوا سی. اور میں نے ایسے پار کیا. کیا ہو گیا؟ کیسے؟ ایسے مچھیاں سمجھیا کوئی منگن والا جا رہا ہے. انہوں نے دوانا سٹیا، راوی مچھی نے چوک کے باہر سٹتا. آرام نہ سندا رہنا گل. وہ جے تک دوانے نو واٹر لو پتہ نہیں کی کہندا. واٹر لو، واٹر بال اور واٹر میلن. راوی بھی سر کتنا خوبصورت دریا تھا. لیکن خطرناک کہا جاتا ہے راوی کو. خطرناک اب ہوا ہے. اب ایک تو وہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی 0 ہے. نیچے 2-3 فٹ شاپر بیگز کی طے ہے. اور اس کے علاوہ پورے لاہور کا گند اس کے اندر جاتا ہے. ایسی جگہ پر جو بیک واٹرز بچتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے کچھوے ہیں. یہ کچھوے ہیں جو کھینچ کے لے جاتے ہیں نیچے. سب ریت کٹ کے اسے کھانا خراب کیتا. ریت نکال کر انہوں نے ٹوبے بنا دیے ہیں اس کے اندر. یعنی ایک جگہ پر وہ 10 فٹ ہے، ایک جگہ پر 3 فٹ ہے، اور ایک جگہ پہ وہ 42 فٹ ہے. ریت نکالنے والا پورا مافیا ہے ایک. جی جی. آپ اس کی مرضی کے بغیر ٹھیکہ نہیں لے سکتے، ایک بالٹی نہیں نکال سکتے. جس طرح ٹمبر مافیا ہے اسی طرح ریت مافیا ہے، اسی طرح کراچی میں واٹر مافیا. ہمارا ملک مافیاز چلا رہے ہیں. جس دن مافیاز سے نجات مل گئی یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا، آپ دیکھتے رہیں گے. اور یہ مافیا ہماری پکڑ میں تو شاید نہ آئیں، انشاءاللہ خدا کی پکڑ میں ضرور آئیں گے. خواتین و حضرات we'll take a break, stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ محبوب کی جدائی میں رونے سے وزن کم ہو جاتا ہے. نہیں واقعی گھٹ ہوتا ہے. تحقیق کہتی ہے انسان ایک زندگی میں اوسطاً 70 لیٹر روتا ہے. 70 لیٹر آنسو بہاتا ہے. 1 لیٹر سے وہ کہتے ہیں 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر. وہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا تھا کہ 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر. کیسے ہونڈے دا بچہ. آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ رونے کے لیے موزوں ترین ٹائم کون سا ہے. وہ کیا ہے سر؟ شام 7 بجے سے 10 بجے تک. ایک ACTH ہارمون ہوتا ہے. ACTH وہ ہارمون بڑھتا ہے تو اس سے دل پرسکون ہوتا ہے.
कहते हैं ना, रोने से बंदा सुकून में आ जाता है। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਇਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਜਾਣਾ, रोया कर। अच्छा, इसका अपोजिट भी होता है, अदर वे राउंड भी होता है। डिप्रेशन में बंदा खाता ज्यादा है। जी जी जी। बेपनाह डिप्रेशन होती है बाज लोगों को, और वही बंदे जिन्हें बहुत डिप्रेशन है वो रात के पिछले पैर पता है कहाँ पाए जाते हैं? रेफ्रिजरेटर के पास। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। खुशी के आंसू भी होते हैं ना सर, वो भी आंसू ही है। खुशी से आपके आंसू आ जाते हैं, ये भी हार्मोनल है। लेकिन सर ये खुशी के आंसू जो ये बहुत कम लोगों में, वो खुशी से मौत वाक़ई हो जाती, शादी मर्ग। हाँ लेकिन ये बहुत कम वाक़े ऐसे, लेकिन वैसे जो किसी की जुदाई में और बहुत से ये मामलात है। बहरहाल छोड़े नहीं बताएं, मैं ये मामलात जानना चाहता हूँ। क्या रोग है जो आपकी जिंदगी को लगा हुआ है, आपको अंदर से खाए जा रहा है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेजेस, यो सब कुछ आपको मैं 1000 मरतबा ये बात बता चुका हूँ। एक बार और दस दे, तेन मौत पैंदी है। सलीम तो आज माशाल्लाह रावीन लग रहे हैं। रावीन कैसे लग रहे हैं? रावीन्स का ये कलर है, रेड कलर सर, मरून। रावियन से याद आ गया मुझे, अभी कुछ दिन पहले वहाँ हुआ एक फंक्शन ओल्ड रावियन का। आई हैवंट सीन यू देयर। ओह माय गॉड। मुझे दोनों जगह बुलाया गया था, लेकिन मसरूफियत की बिना पर। आपको नहीं पता कि पिछला हफ्ता मैं इस्लामाबाद था? मुझे पता है आफ्ताब कि तुम इस्लामाबाद गए हुए थे, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी को वहाँ बहुत ज़्यादा महसूस किया गया। यकीनन ऐसा होगा, सारे दोस्त हैं, महसूस तो करते हैं। फिर मैंने बहुत मिस किया दोनों, काजी आफाक वाला ओल्ड रावियंस और शहबाज शेख वाला। मेरे लिए दोनों बहुत अजीज़ हैं, बहुत दोस्त हैं। यार बात वो कर रहे थे तुम दर्द की, पेन की, रोने से, और सब 32 साल के बाद वहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि 32 साल बाद जब मैंने उसको देखा होगा तो मुझ पे क्या गुजरी हो। तो छोड़ो, जब उसने तुम्हें देखा होगा तो उस पे क्या गुजरी हो। वो बच्चे नाल थी, उन्होंने ईंटां फाड़ ली। ये बात जो है ना खत्म कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे बेहतर तो है। बात सिर्फ आफ्ताब जो मैं देखें ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭਰਤਾ ਹੀ ਸਾਲਾ, ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਐਨਕ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। सिर्फ आफ्ताब इतनी है कि अब मुझे ये पता चला है कि मेरा इतना वजन हो गया। यार उसे बात तो कर लें दो प्लीज जी। यार ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਹੈ, इस गल ਦੇ ਵਿੱਚ भी ना कि उसको बात करने दो प्लीज। अच्छा ऐठमा ना कर, गल कर। अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि मैंने सिर्फ लिखा नहीं। अगर मैं लिखता तो तुम दीवान के दीवान भर देते। ना 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 ना, तुम अपना चूरन जो तुम्हारे पास था तुम बेच चुके, बेच रहे हो आजकल। अगर मैं लिखता फिर समझते हो कि इस सीट में और इस सीट में क्या फर्क होता। बस वो सीट थोड़ी वड्डी हो जाती और जरा सोच जाती। ये वो बच्चे जड़ियां इट्टां मार रहे थे ना, दिमाग च वजी जी। वो कोई रोई आपसे मिलके? बहुत ज्यादा रोई। वाकई देखे ना, 32 साल बाद क्लास फेलोज 32 ईयर कोई, और रोमांस जो है वो फुल ब्लूम। आपको तो उसे शेर सुनाना चाहिए था। न हो उदास मेरी जान खुश्क साली से, न हो उदास मेरी जान खुश्क साली से, तेरे चमन तो मेरी चश्मे तर में रहते हैं। ये शेर पुठा कह गया सी, ना हो उदास मेरी जान खुश्क साले से। बहुत खूबसूरत पैरोडीज कर रखी हैं मुश्ताक यूसुफी साहब ने। किसी का एक मिसरा पकड़ के दूसरे के साथ फिट कर दिया। जान तुझ पर निसार करता हूं जब कोई दूसरा नहीं होता। एक मोमिन का, एक गालिब का। इवन फरत अब्बास शाह के एक मिसरे को उन्होंने फिट कर रखा है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। इसे देख के इसकी महबूबा ने पता क्या कहा होगा? बकौल यूसुफी साहब के, जिस तरह पैरोडी वो करते हैं कि परवीन शाकिर का एक मिसरा कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा। ये जख्मों पे नमक छिड़क, ये आप मेरे नख्मों पर यार ना किया। सारा आप उसको गौर से देखें। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा है। मैं आपकी तरफ
मैं आपकी तरफ और ये उसी को पता है जिस पे गुजरी। इसी मौके पे फिर शेर याद आ गया। आपके वालिद मोहतरम बड़े ही नफीस, बड़े लेजेंड आदमी, हैरान कुन बात है कि आप उनके फर्जंद हैं। बहरहाल देख लो, जानबूझ के मुझे नहीं, मैं जानबूझ के नहीं, वो उनका शेर वो याद आ गया कि रोज कहता हूं भुला दीजिए जफर, रोज ये बात भूल जाता। वाह वाह वाह, अबू जी का शेर है। अब ये इसके अबू जी का शेर है। ये मेरे अबू जी का नहीं बात। अच्छा जी, ये शेर आपने कहाँ से? जफर साहब मैंने बताया मेरे आइडियल है, उनको मैंने बहुत स्टडी किया। कौन सी किताब पढ़ी आपने उनकी शायरी की? रूबी को एक किताब हो तो उनकी बात। 38 किताबें हैं, किसी एक का नाम ले दो। पहली बारिश, बरगे ने, दीवान, सारी नासिर काज़मी की किताबें। तू क्यों बकवास कर रहे हैं? बाकी सब आपके जूनियर थे? आगे बहुत जूनियर है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की मुझे कभी खुशबू नहीं आई इनसे किसी काम में। एक से एक बड़ी चवल गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ चुकी है, यकीनन। ये याद रखिए। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी कि एक से एक चवल। तुम्हें तो नहीं कह रहे ना, मैं तो इस बात को जायल कर रहा हूं कि जी जो एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, बड़ा पाक पवित्र, बड़ा शानदार, बड़े फजूल और थर्ड क्लास लोग। चले छोड़े इस बात को, असल बात पे आते हैं जो हो रही थी बात। अच्छा, अभी इसने कह रहा मैं रावियन था ही नहीं। अच्छा छोड़े इस बात को, अब क्या करता, 32 साल बाद मेरी उसकी मुलाकात हुई। कफों को छोड़ो और बात करो आगे। 1 मिनट कफों को छोड़ो। ये आप ज़हन में रखिए, आप कॉपी करते हैं। ओए मैं मर गई। ओए अपने शोज में देख लें, पिछले शो उठा के देख लें, यही आपने स्टाइल अपनाया हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ से बनवाते हो। एक होता है कॉपी कैट जी, ये है कॉपी फैट। ये मेरी हर चीज को यार आफ्ताब, मैं खुदा की कसम तुमसे ये तवक्को करता नहीं। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮਸਤਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा एक अरसे के बाद मिली हो, 200 रुपए दे दे मैंने। उसने चपेट मारी तो 100 देता, उन्हें कहा चल निकल। आफ्ताब कुछ यादें हैं, जब कॉन्वोकेशन हुआ है तो वो टोपियां फेंकते थे यूं ऊपर, मैंने यूं करके टोपी ऊपर फेंकी है, ये कहाँ ले गया। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।